دیکھیں مس ادن، آج کے بعد ارجمان شاہ کو آپ سنبھالیں گی، اور دھیان رہے آپ کو آپ کے کام کے منہ مانگے پیسے دیے جا رہے ہیں، اسی لیے کام میں مجھے کوئی کوتاہی نہیں چاہیے۔ شاہ ولاس کے وسیع عریض لاؤنج میں صوفے پر براجمان ارجمان شاہ کے چچا سکندر شاہ نے انتہائی سخت لہجے میں سامنے کھڑی لڑکی کو تنبیہ کی۔ ادن نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلایا اور اپنی چادر درست کی۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی سر، آپ بے فکر رہیں۔ ادن کی آواز میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ اسے اس نوکری کی اس وقت سخت ضرورت تھی۔ گھر کے حالات اور ماں کی بیماری نے اسے یہاں کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ سکندر شاہ نے گہری نظر ادن پر ڈالی اور پھر ملازم کو اشارہ کیا، لے جاؤ اسے ارجمان کے کمرے میں، اور سن لو لڑکی، وہ ذہنی طور پر توازن کھو چکا ہے، اسی لیے اگر وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے یا چیخے چلائے تو گھبرانا نہیں، بس وقت پر دوائی اور کھانا دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ادن نے اس بات میں سر ہلایا اور ملازم کے پیچھے چل دی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ارجمان شاہ ایک خطرناک حادثے کے بعد اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، لیکن اسے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسے صرف مہینے کے آخر میں ملنے والی تنخواہ سے غرض تھی، جس سے وہ اپنی ماں کا علاج کروا سکتی تھی۔ ملازم نے ایک بڑے سے دروازے کے سامنے رک کر دروازہ کھولا اور ایک طرف ہو گیا۔ جائیں بی بی جی، صاحب جی اندر۔ ادن نے گہرا سانس لیا اور قدم اندر بڑھا دیے۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا، لیکن اس میں پھیلی ہوئی بے ترتیبی بتا رہی تھی کہ یہاں رہنے والا شخص نارمل نہیں ہے۔ چیزیں بکھری ہوئی تھیں اور پردے گرے ہوئے تھے۔ اس کی نظر سامنے بیڈ پر بیٹھے شخص پر پڑی جو پشت کیے بیٹھا غالباً کسی کھلونے سے کھیل رہا تھا۔ السلام علیکم سر، ادن نے محتاط انداز میں اسے مخاطب کیا تو اس شخص نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جیسے اس کا چہرہ ادن کی نظروں کے سامنے آیا تو ادن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ یہ چہرہ، یہ نقوش، یہ آنکھیں، یہ تو وہی شخص تھا۔ ادن کا دماغ فوراً ماضی کے اس منظر کی طرف دوڑ گیا جو ابھی 2 ہفتے پہلے پیش آیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو سول اسپتال میں چیک اپ کے لیے لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر وہ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی جب اندر سے آتی ہوئی آوازوں نے اسے چونکا دیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور وہ غیر ارادی طور پر اندر جھانکنے لگی۔ ڈاکٹر، آپ کو صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ میں پاگل ہوں، اور ابھی تک میرے اندر کوئی بھی بہتری نہیں آئی۔ یہ ایک بھاری اور مردانہ آواز تھی جس میں بلا کا اعتماد تھا۔ لیکن ارجمان صاحب، آپ کے چچا مجھے پیسے دے رہے ہیں کہ میں آپ کا توازن مزید بگاڑ دوں۔ ڈاکٹر کی گھبرائی ہوئی آواز آئی تھی۔ میں جانتا ہوں ڈاکٹر، اسی لیے میں تمہیں اس سے دگنی رقم دوں گا، بس میرے چچا کو سامنے یہی رپورٹ آنی چاہیے کہ ارجمان شاہ دن بہ دن اپنا ذہنی توازن کھوتا جا رہا ہے اور اسے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ یہ بازی میں ہر حال میں جیتنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ادن نے اس شخص کا چہرہ واضح دیکھا تھا۔ وہ ایک انتہائی ہینڈسم اور باوقار شخصیت کا مالک تھا جو ڈاکٹر کو خرید رہا تھا۔ ادن وہاں سے فوراً ہٹ گئی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور آج وہی شخص اس کے سامنے بیٹھا تھا، لیکن اس کا حلیہ اور انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ ارجمان شاہ نے ادن کو دیکھا اور پھر اچانک منہ بنا کر بولا، تم کون ہو؟ میں کھلونے لینے آئی ہوں، جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں بات کرنی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح روٹ کر منہ پھیر گیا۔ ادن ششدر رہ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی آواز میں اس دن روب اور دبدبا تھا، اور آج یہ بچوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ادن کو اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ارجمان شاہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تاہم اسے فوراً خیال آیا کہ اگر اس نے یہاں یہ ظاہر کر دیا کہ وہ سب جانتی ہے تو شاید اسے یہ نوکری نہ ملے، اور نوکری نہ ملی تو ماں کا علاج کیسے ہوگا؟ بڑی بہن کی تنخواہ سے تو بمشکل گھر کا راشن پورا ہوتا تھا۔ نہیں سر، میں آپ کے کھلونے لینے نہیں آئی، میں تو آپ کی دوست بننے آئی ہوں اور آپ کا خیال رکھنے آئی ہوں، ادن نے خود کو سنبھالتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ارجمان نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جیسے وہ اپنی پلکوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارجمان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ لڑکی چچا کو کچھ بتا نہ دے، لیکن وہ مطمئن تھا کہ ایک معمولی سی لڑکی اس کی حقیقت کیا جانے گی۔ سکندر شاہ نے ارجمان کو پاگل ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، اور ارجمان نے اسی کے مہرے استعمال کر کے اس کو مات دینے کی ٹھانی تھی۔ اچھا، دوست بنو گی؟ تو پھر مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ ارجمان نے بیڈ پر ہاتھ مارتے ہوئے ضد کی۔ ادن نے سکھ کا سانس لیا۔ جی، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔
وہ تیزی سے باہر نکلی. کچن میں جا کر اس نے ملازم سے ارشمان کا کھانا لیا. اس کے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے. ایک صحت مند، تندرست اور انتہائی چالاک انسان پاگل بننے کا ناٹک کیوں کر رہا ہے؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، لیکن مجھے کیا؟ مجھے تو بس اپنے کام سے مطلب رکھنا چاہیے. وہ ٹرے لے کر واپس کمرے میں آئے. ارشمان اب کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا. عدن نے میز پر ٹرے رکھی. کھانا تیار ہے سر، آ جائیں. ارشمان مڑا اور بچوں کی طرح اچھلتا ہوا کرسی پر آ بیٹھا. عدن اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. وہ انتہائی بدتمیزی سے کھانا کھا رہا تھا، جان بوجھ کر نوالے گرا رہا تھا اور منہ سے آوازیں نکال رہا تھا. عدن کو گھن آنے لگی. وہ جانتی تھی کہ یہ سب ڈرامہ ہے، لیکن وہ خاموش رہی. تم بھی کھاؤ نا. ارشمان نے سالن سے بھرا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا. نہیں سر، میں نے کھا لیا، آپ کھائیں. نہیں کھاؤ ورنہ میں نہیں کھاؤں گا. وہ ضد کرنے لگا اور اپنا لتھڑا ہوا ہاتھ عدن کے منہ کے قریب لے آیا. عدن نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن ارشمان نے اچانک اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا. اس کی گرفت انتہائی مضبوط تھی. عدن نے ایک نظر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر ارشمان کی آنکھوں میں وہاں بچپنا نہیں بلکہ ایک مردانہ سختی تھی. عدن کا پیمانہ لبریز ہو گیا. وہ مزید یہ ناٹک برداشت نہیں کر سکتی تھی. ہاتھ چھوڑے میرا، عدن نے سخت لہجے میں کہا. نہیں چھوڑوں گا، کیا کر لو گی؟ ارشمان نے اسے مزید چڑھانے کے انداز میں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چیلنج تھا. تو عدن نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی اور غصے سے بولی، میں نے کہا ہاتھ چھوڑے میرا. ایک بات کرنی ہے تم سے، اور یہ بات ہاتھ چھوڑ کر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم پاگل نہیں ہو. کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا. ارشمان شاہ کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اور بچگانہ تاثرات ایک لمحے میں غائب ہو گئے. اس نے عدن کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا اور ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس کے تیور بدل چکے تھے. وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور اسے لاک کر دیا. عدن اپنی جگہ کھڑی اسے دیکھتی رہی. دل میں خوف تو تھا، لیکن وہ اسے چہرے پر نہیں لانا چاہتی تھی. ارشمان مڑا اور قدم بقدم عدن کی طرف آیا. اب اس کے لہجے میں وہ بھاری پن اور روپ واپس آ چکا تھا جو عدن نے ہسپتال میں سنا تھا. کیا کہا تم نے؟ اس نے عدن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا. یہی کہ آپ پاگل نہیں ہیں مسٹر ارشمان شاہ. میں اس دن اسپتال میں موجود تھی جب آپ ڈاکٹر سے ڈیل کر رہے تھے. میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ آپ پیسے دے کر ڈاکٹر کو اپنا جھوٹا میڈیکل ریکارڈ بنانے کا کہہ رہے تھے. عدن نے بنا ڈرے سب اگل دیا. ارشمان کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی کے سائے لہرائے. اسے صرف یہی ڈر تھا کہ کہیں اس کا راز فاش نہ ہو جائے. اور آج نوکری کے پہلے ہی دن یہ لڑکی سب جان چکی تھی. دیکھو، ارشمان نے گہرا سانس لیا اور اپنی پیشانی مسلی. یہی بات کرنا چاہتا ہوں تم سے. میں تمہیں تمہاری تنخواہ سے دگنے پیسے دوں گا. جو بھی منہ مانگی قیمت کہو گی ملے گی، لیکن خبردار، جو تم نے یہ بات چچا کو بتائی یا اس گھر میں کسی کے سامنے بھی ذکر کیا. اس نے جیب سے چیک بک نکالنے کی کوشش کی جسے وہ اسے ابھی خرید لے گا. عدن نے اسے گھور کر دیکھا. اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچی تھی. وہ غریب ضرور تھی لیکن لالچی نہیں. مسٹر ارشمان شاہ، اپنی یہ دولت کی نمائش اپنے پاس رکھے. عدن نے ترنت جواب دیا. مجھے صرف اپنے کام کے پیسے چاہیے، حرام کے یا رشوت کے نہیں. میں آپ سے ڈبل پیسے نہیں لوں گی، اور ویسے بھی آپ کے جیسے پاگل کو سنبھالنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. اس نے آخری جملہ طنزی انداز میں کہا. ارشمان جو اسے خریدنے کے موڈ میں تھا عدن کی بات اور خاص طور پر آخری جملے پر حیران رہ گیا. اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی. یہ لڑکی مختلف تھی. عام طور پر لوگ اس کی دولت دیکھ کر بچ جاتے تھے، لیکن یہ لڑکی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ تم میرا راز ہی رکھو گی؟ ارشمان نے تصدیق چاہی. مجھے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوئی شوق نہیں ہے. مجھے نوکری کی ضرورت ہے اور آپ کو ایک کیئر ٹیکر کی. میں اپنا کام کروں گی اور آپ اپنا ڈرامہ جاری رکھیں، لیکن مجھ سے تمیز سے پیش آئیے گا ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ آپ میرے باس ہیں. عدن نے دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ سنایا اور میز پر بکھرا ہوا کھانا سمیٹنے لگی. تو ارشمان اسے دیکھتا رہ گیا. اس نازک سی لڑکی میں بلا کی ہمت تھی. وہ اپنی ہنسی بمشکل روک سکا. وہ جانتا تھا کہ اب اسے اس لڑکی کے سامنے ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کم از کم بند کمرے میں تو وہ نارمل رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں صدن ڈیل ڈن ہو گئی، لیکن باہر سب کے سامنے تمہیں میرے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنا ہوگا جیسے ایک پاگل کے ساتھ کیا جاتا ہے. میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے. عدن نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور ٹرے اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی. دروازہ کھول دیں. ارشمان نے آگے بڑھ کر لاک کھولا.
عدن باہر نکل گئی تو ارشمان نے گہری سانس لی۔ بچت ہو گئی ارشمان۔ اگر یہ چچا کے پاس چلی جاتی تو کھیل ختم تھا، لیکن یہ لڑکی ہے بڑی عجیب۔ خیر دیکھتے ہیں کب تک یہ رویہ برقرار رکھتے ہیں۔ اگلے چند دن ایسے ہی گزر گئے۔ عدن صبح آتی اور شام کو واپس جاتی۔ ارشمان گھر والوں اور ملازموں کے سامنے وہی پرانی حرکتیں کرتا، کبھی چیزیں توڑتا، کبھی زمین پر لیٹ کر ضد کرتا۔ عدن کو اس کی حرکتوں پر شدید غصہ آتا تھا، لیکن وہ ضبط کر لیتی۔ تاہم جب وہ دونوں کمرے میں اکیلے ہوتے تو ارشمان بالکل بدل جاتا۔ وہ خاموشی سے اپنی کتابیں پڑھتا یا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرتا۔ ان دونوں کے درمیان ایک خاموش معاہدہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ ارشمان کو عدن کا وجود اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ انتہائی سلیقہ مند اور اصول پسند لڑکے تھے۔ وہ ارشمان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، چاہے وہ دکھاوے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ ارشمان نوٹ کر رہا تھا کہ عدن اس کے کمرے میں خود کو زیادہ محفوظ نہیں سمجھتی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک فاصلہ رکھ کر بات کرتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت ارشمان صوفے پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا جب عدن کافی لے کر آئی۔ آپ کی کافی؟ اس نے کپ میز پر رکھا۔ شکریہ، ارشمان نے سنجیدگی سے کہا اور کپ اٹھا لیا۔ آج چچا گھر پر نہیں ہے؟ عدن نے پوچھا۔ نہیں، وہ وکیل کے پاس گئے ہیں جائیداد کے کاغذات تیار کروانے۔ انہیں لگتا ہے اب میں مکمل طور پر پاگل ہو چکا ہوں تو وہ مجھ سے پاور آف اٹارنی پر انگوٹھا لگوا لیں گے۔ ارشمان کے لہجے میں تلخی تھی۔ عدن کو اس پر ترس آیا۔ وہ جانتی تھی کہ لڑکا اکیلا اتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کے اپنے ہی خون کے رشتے اس کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ عدن نے تشویش سے پوچھا۔ میں وہی کروں گا جو ایک پاگل کرتا ہے۔ ارشمان کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ لیکن کب تک؟ آپ کب تک یہ ناٹک کریں گے؟ آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے ارشمان صاحب۔ آپ باہر نہیں جا سکتے، دوستوں سے نہیں مل سکتے، نارمل زندگی نہیں گزار سکتے۔ عدن کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ ارشمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے ارشمان کی ذات کے لیے فکر ظاہر کی تھی۔ جب تک میرے باپ کا قاتل اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتا۔ ارشمان کی آنکھوں میں نفرت کی آگ بھڑکی۔ میرے چچا نے صرف جائیداد کے لیے میرے باپ کو مار ڈالا، اور اب وہ مجھے اور میرے کزن عثمان کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے میرا ایکسیڈنٹ کروایا، مجھے دوائیوں کے ذریعے پاگل کرنے کی کوشش کی۔ اگر میں نے یہ راستہ نہ چنا ہوتا تو آج میں قبر میں ہوتا۔ عدن سن ہو کر رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کہانی اتنی بھیانک ہے۔ وہ تو بس اسے جائیداد کا جھگڑا سمجھ رہی تھی، لیکن یہاں تو جانوں کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں عدن تمہیں یہ سب عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن یہ میری مجبوری ہے۔ ارشمان کا لہجہ نرم پڑ گیا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، عدن نے آہستگی سے کہا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اکیلا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ بحیثیت انسان میں آپ کی مدد کروں گی۔ یہ الفاظ ارشمان کے دل پر جا لگے۔ اس ویران حویلی میں جہاں ہر دیوار کے پیچھے سازش تھی، ایک اجنبی لڑکی اسے دلاسا دے رہی تھی۔ اسے عدن پر پیار آنے لگا۔ وہ واقعی بہت معصوم اور خوبصورت تھی۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر سے قدموں کی آہٹ آئی۔ ارشمان فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور زمین پر بیٹھ کر کافی کا کپ الٹ دیا اور زور زور سے رونے لگا۔ میری کافی گر گئی، مجھے اور کافی چاہیے۔ عدن لمحے بھر کو بوکھلا گئی، لیکن فوراً سمجھ گئی کہ کوئی آ رہا ہے۔ اس نے فوراً ٹیشو اٹھایا اور فرش صاف کرنے لگی۔ اسی لمحے سکندر شاہ اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ شور کیسا ہے؟ سکندر شاہ نے نفرت سے ارشمان کو دیکھا جو فرش پر کافی گرا کر بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں سر، وہ ارشمان صاحب نے غلطی سے کپ گرا دیا، اس لیے رو رہے ہیں۔ عدن نے صفائی پیش کی۔ تم سے ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، سنبھالو اسے۔ سکندر شاہ پاؤں پٹکتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ارشمان چپ ہو گیا اور عدن کی طرف دیکھ کر آنکھ دبا دی۔ کیسی رہی ایکٹنگ؟ عدن جو غصے سے اسے دیکھنے والی تھی، اس کی شرارت دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ اس ویران اور پرخطر ماحول میں یہ مسکراہٹ ارشمان کے لیے امید کی پہلی کرن ثابت ہوئی۔ 2 مہینے کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ ان 60 دنوں میں عدن کو شاہ ولاس کی فضاؤں اور ارشمان شاہ کے دوہرے کردار کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ کب اسے کیئر ٹیکر بننا ہے اور کب ارشمان کی رازدار۔ لیکن یہ 2 مہینے عدن کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھے۔ ارشمان شاہ ایک لمحے میں ضدی اور سرپھرا بچہ بن جاتا، جس کی ہر بات ماننا عدن کی مجبوری تھی، اور دوسرے ہی لمحے بند کمرے میں ایک ایسا سنجیدہ اور پرکشش مرد بن جاتا جس کی شخصیت کرو بدن کے حواس مختل کر دیتا۔ اس وقت رات کا کھانا لگ چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر انواع اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے۔
सिकंदर शाह सदर कुर्सी पर विराजमान थे, जबकि उनके दाएं जानिब अर्शमान बैठा और बाएं जानिब अदन से खाना खिलाने के लिए खड़ी थी। अदन, मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे वो वाली बोटी चाहिए। अर्शमान ने प्लेट में शोर मचाते हुए चिकन पीस की तरफ इशारा किया और अपनी कोहनियाँ मेज़ पर मारी। अर्शमान साहब, आराम से बैठें, मैं दे रही हूँ आपको, अदन ने आहिस्तगी से कहा और उसे गोश्त का टुकड़ा तोड़कर नवाला बना कर दिया। सिकंदर शाह ने नागवारी से अर्शमान को देखा। ये जानवरों की तरह खाना कब बंद करेगा? मेरा तो इसके साथ बैठकर खाना खाना भी मुहाल हो गया है। सिकंदर शाह ने नफरत से बड़बड़ाते हुए कहा। अदन के दिल में एक टीस उठी। वो जानती थी कि अर्शमान ये सब ड्रामा कर रहा है, लेकिन अपने सगे चचा के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनना उसे तकलीफ दे रहा था। अर्शमान ने कनखियों से अपने चचा के तासुरात देखे और दिल ही दिल में मुस्कुराया। उसे यही तो चाहिए था कि चचा को यकीन हो जाए कि वो मुकम्मल तौर पर दिमागी तवाज़ुन खो चुका है। अचानक अर्शमान ने पानी का ग्लास उठाकर पीने के बजाय जानबूझकर हाथ हिलाया, जिससे ग्लास का सारा पानी और प्लेट में रखा शोरबा उसकी सफ़ेद कमीज़ शर्ट पर गिर गया। ओहो, ये क्या कर दिया अर्शमान? सिकंदर शाह गुस्से से चीखे। सारा लिबास ख़राब कर दिया। तुम इंसान के बच्चे नहीं बन सकते। अर्शमान ने सहमे हुए बच्चे की तरह मुंह बसोड़ा और अपने गीले और दागदार कपड़ों को देखने लगा। चचा, ये गीला हो गया, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, उसने रोते हुए अंदाज में कहा। सिकंदर शाह ने माथे पर हाथ मारा और करीब खड़े मुलाजिम को आवाज़ दी, रहीम इधर आओ, अर्शमान को लेकर जाओ और उसकी शर्ट तब्दील करवाओ फ़ौरन। रहीम जी सर कहते हुए आगे बढ़ा और अर्शमान का बाजू पकड़ने लगा। नहीं। अर्शमान ने ज़ोर से रहीम का हाथ झटका और कुर्सी पर खड़ा हो गया। मैं रहीम के साथ नहीं जाऊंगा, ये मुझे मारता है, उसने झूठ बोला, हालांकि रहीम बेचारा हैरान खड़ा था। तो फिर किससे चेंज करवाओगे? ड्रामे मत करो और जाओ। सिकंदर शाह का पारा हाई हो रहा था। अर्शमान ने उंगली उठाकर अदन की तरफ इशारा किया। मेरी शर्ट अदन चेंज करेगी। इस जुमले ने जैसे अदन के वजूद में बिजली गिरा दी। वो जो खामोशी से टिश्यू पेपर से मेज़ साफ कर रही थी, सख्ते में आ गई। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से फौरन सुर्ख हो गया। क्या बकवास है ये अर्शमान? अदन ने ज़ब्त करते हुए अर्शमान को घूरा। मैंने कहा ना, मेरी शर्ट अदन चेंज करेगी, वरना मैं कपड़े नहीं बदलूंगा और ऐसे ही बैठा रहूंगा। अर्शमान ने ज़िद्दी बच्चे की तरह पैर पटखा और बाजू सीने पर बांध दिए। सिकंदर शाह ने अदन की तरफ देखा, जो शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। मिस अदन, आप खड़ी क्या देख रही हैं? ले जाएं इसे और कपड़े तब्दील करवाएं। आप केयर टेकर हैं इसकी और ये आपकी ड्यूटी में शामिल है। लेकिन सर, मैं कैसे? अदन की ज़बान लड़खड़ाई। वो एक नामहरम मर्द के कपड़े कैसे बदल सकती थी, चाहे वो पागल ही क्यों ना हो? मिस अदन, मुझे बहस की आदत नहीं, इसे ले जाएं, वरना आप जानती हैं कि मैं छोटी सी गलती पर भी मुलाजमों को फारिग कर देता हूँ। सिकंदर शाह ने हतमी फैसला सुनाया और दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जे हो गए। अदन ने मुट्ठियों को भींचा। उस वक्त नौकरी बचाना मजबूरी थी, वरना वो अर्शमान के मुंह पर थप्पड़ मारकर यहाँ से चली जाती। उसने कहर आलूद नज़रों से अर्शमान को देखा, जो बड़ी मासूमियत से उसे ही देख रहा था। आइए मेरे साथ, अदन ने दांत पीसते हुए कहा। अर्शमान खुशी से ताली बजाता हुआ कुर्सी से उतरा और अदन के पीछे चल दिया। अदन के कदमों की धमक बता रही थी कि वो किस कदर तैश में है। कमरे में दाखिल होते ही अदन ने दरवाज़ा जोर से बंद किया और पलटकर अर्शमान को देखा, जो अब मुस्कुरा रहा था। ये क्या बदतमीजी की थी नीचे? आपको शर्म नहीं आती? अदन फट पड़ी। शर्म कैसी अदन? मैं तो एक पागल इंसान हूँ और पागलों को शर्म थोड़ी आती है। अर्शमान ने लापरवाही से कांधे उचकाए और बेड पर बैठ गया। आप पागल नहीं हैं और ये बात मैं और आप दोनों जानते हैं। आपने जानबूझकर वहाँ तमाशा बनाया ताकि मुझे नीचा दिखा सकें। आप जानते हैं मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई। अदन की आंखों में नमी तैरने लगी तो अर्शमान की मुस्कुराहट सिमट गई। वो अदन को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, वो तो बस चचा के सामने ये जाहिर करना चाहता था कि वो अदन के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता, ताकि अदन का मकाम इस घर में पक्का हो जाए। अदन, तुम गलत समझ रही हो, बस कीजिए अपनी वजाहतें। शर्ट उतारें अपनी। अदन ने अलमारी से नई शर्ट निकाल कर बेड पर फेंकी और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अर्शमान ने खामोशी से दागदार शर्ट उतारी और नई शर्ट पहनने लगा। वो बटन बंद कर रहा था जब अदन ने मुड़कर देखा। उसका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वो तेज़ कदमों से अर्शमान के पास आई। आज के बाद अगर आपने ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने तंबीह करते हुए अर्शमान के बाजू पर अपनी पूरी कुव्वत से चुटकी काटी
آہ! ارجمان کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی۔ اس نے حیرت سے اپنے بازو کو دیکھا جہاں عدن کے ناخنوں کا نشان سرخ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر عدن کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد کے بجائے ایک عجیب سی چمک اور مسکراہٹ تھی۔ بڑی ظالم ہو تم، ایک مریض پر تشدد کرتے ہوئے تمہیں ذرا ترس نہیں آیا؟ اس نے معصومیت سے بازو سہلایا۔ آپ مریض ہیں ہی نہیں تو ترس کیسا؟ اور میں نے کہا تھا نا اپنی حد میں رہا کریں، کیئر ٹیکر ہوں، آپ کی بیوی نہیں، عدن نے تلخی سے جواب دیا اور جانے کے لیے مڑی، لیکن ارجمان نے پھرتی سے اس کا بازو تھام کر اسے روکا۔ عدن کا توازن بگڑا اور وہ ارجمان کے بے حد قریب آ گئی۔ اگر بیوی بنا لوں تو؟ ارجمان کی آواز بھاری اور سرگوشی نما تھی تو عدن کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے چونک کر ارجمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی فریب نہیں تھا، وہاں ایک سچائی تھی جو عدن کے دل کو چیرتے ہوئے اتر گئی۔ کیا مطلب؟ عدن بمشکل بول پائی۔ ارجمان بیٹھ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ مطلب یہ کہ یہ ناٹک، یہ ڈرامہ، یہ سب ایک طرف عدن، لیکن ایک سچ یہ ہے کہ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو، بہت اچھی۔ پچھلے 2 مہینوں میں تم نے میرا جس طرح سے خیال رکھا، میری بدتمیزیاں برداشت کی، مجھے لگتا ہے کہ تم ہی وہ واحد لڑکی ہو جو ارجمان شاہ کو سنبھال سکتی ہے۔ یہ سب بکواس ہے، آپ مجھے بھی اپنے چچا کی طرح بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ عدن نے خود کو اس کے سحر سے نکالنے کی کوشش کی اور ہاتھ چھڑایا۔ آپ ایک اداکار ہیں ارجمان شاہ، بہت اچھے اداکار۔ جو شخص اپنے سگے چچا کو اتنی صفائی سے دھوکہ دے سکتا ہے وہ غریب لڑکی کے جذبات سے بھی کھیل سکتا ہے۔ میں آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گی، عدن نے 2 ٹوک الفاظ مجھ سے آئینہ دکھایا۔ ارجمان نے گہرا سانس لیا اور سنجیدگی سے بولا، میں مانتا ہوں میں جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن تم نہیں جانتی عدن کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ تم صرف سطح دیکھ رہی ہو، گہرائی نہیں۔ تو بتائیں، سچ بتائیں مجھے کہ آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ اربوں کا مالک پاگل بنا بیٹھا ہے؟ عدن نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو ارجمان نے اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے قالین پر بیٹھ گیا۔ میرے چچا سکندر شاہ، میرے باپ کے سوتیلے بھائی، میرے بابا نے یہ ساری امپائر اپنی محنت سے کھڑی کی تھی۔ چچا ہمیشہ سے ان سے حسد کرتے تھے۔ بچپن میں مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن بابا کی موت کے بعد ان کا اصل چہرہ میرے سامنے آیا۔ ارجمان کی آواز میں درد کھلنے لگا۔ میرے بابا کی موت طبعی نہیں تھی عدن، انہیں زہر دیا گیا تھا، اور یہ زہر کسی اور نے نہیں، میرے چچا نے دیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں دوائی میں زہر ملاتے دیکھا تھا، لیکن وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا اور کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا تھا۔ عدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ارجمان کو دیکھنے لگی، اور اب وہ مجھے اور میرے کزن عثمان کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ میرا ایکسیڈنٹ بھی ایک سازش تھی، ڈاکٹرز کو پیسے دیے گئے کہ مجھے ذہنی مریض قرار دیا جائے۔ اگر میں خود پاگل بننے کا ناٹک نہ کرتا تو وہ مجھے پاگل خانے بھیج کر ہمیشہ کے لیے میری فائل ہی بند کر دیتے۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں عدن، صرف اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے باپ کے قاتل کو سزا دلوانے کے لیے۔ ارجمان کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال پر لڑک گیا۔ عدن کا دل پگھل گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ شخص کتنا اکیلا اور خوفزدہ ہے۔ مجھے افسوس ہے ارجمان صاحب، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ اتنے بڑے کرب سے گزر رہے ہیں۔ عدن نے نرمی سے کہا، مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے عدن، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ ارجمان نے پر امید نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اکیلا لڑ لڑ کر تھک چکا ہوں۔ چچا بہت شاطر ہیں، وہ مجھ پر نظر رکھتے ہیں۔ مجھے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو میری آنکھیں اور کان بن سکے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ عدن شش و پنج میں پڑ گئی۔ یہ آگ کا دریا تھا اور اسے تیر کر جانا تھا۔ اگر چچا کو پتہ چل جاتا تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن سامنے بیٹھے شخص کی بے بسی نے اسے فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو ایک معمولی سی لڑکی ہوں۔ تم بہت کچھ کر سکتی ہو، تمہیں صرف میرے اور چچا کے درمیان ہونے والی باتوں اور ان کے منصوبوں پر نظر رکھنی ہے۔ سب سے بڑھ کر تمہیں مجھ پر یقین رکھنا ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی سب ختم ہوگا میں تمہیں ایک پرسکون زندگی دوں گا، وہ حق دوں گا جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ عدن نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے حق نہیں چاہیے ارجمان صاحب، میں انسانیت کے ناطے آپ کی مدد کروں گی۔ آپ نے اکیلے یہ سب برداشت کیا اور میں الٹا آپ کو ڈانٹتی رہی، چٹکیاں کاٹتی رہی۔ اس بات پر ارجمان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یقین مانو تمہاری ان چٹکیوں نے ہی تو مجھے زندہ رکھا ہے، ورنہ اس مردہ دلی میں تو
میں کب کا مر چکا ہوتا۔ عدن بھی مسکرا دی۔ فضا میں موجود تناؤ ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ دونوں ایک ٹیم تھے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ آگے کیا کرنا ہے؟ عدن نے عملی انداز میں پوچھا۔ سب سے پہلے تو تمہیں چچا کے کمرے میں وہ فائل نکالنی ہوگی جس میں انہوں نے ڈاکٹر کے ساتھ ہونے والی ڈیل اور جائیداد کے جعلی کاغذات رکھے ہیں۔ وہ فائل ان کے سیف میں ہوتی ہے اور سیف کا کوڈ مجھے پتہ چل چکا ہے، بس موقع چاہیے وہاں جانے کا۔ کوڈ کیا ہے؟ عدن نے تجسس سے پوچھا۔ ان کی اپنی تاریخ پیدائش کا الٹ، وہ خود سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کوڈ بھی خود سے منسوب کر رکھا ہے۔ ارجمان نے طنزیہ انداز میں بتایا۔ ٹھیک ہے، کل جب وہ آفس جائیں گے تو میں کوشش کروں گی۔ دھیان سے عدن، گھر میں کیمرے لگے ہیں لیکن چچا کے کمرے کے اندر کیمرہ نہیں ہے، بس تمہیں برآمدے سے گزرتے ہوئے محتاط رہنا ہوگا۔ میں سنبھال لوں گی، آپ فکر نہ کریں، عدن نے پرعزم لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب آپ آرام کریں، کافی رات ہو گئی ہے، میں صبح آؤں گی۔ ارجمان بھی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ شکریہ عدن، مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، بس دعا کریں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ عدن دروازے کی طرف بڑھی لیکن رک کر مڑی۔ اور ہاں، آئندہ شرٹ بدلنے کے لیے مجھے مت بلائیے گا، ورنہ اگلی بار چٹکی بازو پر نہیں گردن پر کاٹوں گی۔ اسے مسکراتے ہوئے دھمکی دی۔ ارجمان نے دونوں ہاتھ اٹھا کر توبہ کرنے کے انداز میں سر ہلایا۔ وعدہ اب خود ہی کروں گا۔ عدن کے جانے کے بعد ارجمان کافی دیر تک دروازے کو دیکھتا رہا۔ اسے محسوس ہوا کہ اب وہ یہ جنگ جیت سکتا ہے۔ عدن کی شکل میں اسے ایک ایسی طاقت مل گئی تھی جو اسے گرنے نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے دل میں عدن کے لیے محبت کا بیج اب ایک تناور درخت بننے کے لیے تیار تھا۔ اگلی صبح سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا، لیکن شاہ ولاس کے مکینوں کے لیے صبح بہت بھاری ثابت ہونے والی تھی۔ ناشتے کی میز پر معمول کا سناٹا چھایا ہوا تھا جسے صرف چمچوں کی آوازیں توڑ رہی تھیں۔ ارجمان شاہ ہمیشہ کی طرح اپنے سامنے پڑے آملیٹ کے ٹکڑے کر کے ان سے کھیلنے میں مصروف تھا، جبکہ سکندر شاہ اسے قہر آلود نظروں سے گھور رہے تھے۔ عدن، تم اسے تمیز نہیں سکھا سکتی؟ دیکھو کس طرح سے رزق کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ سکندر شاہ نے اپنا نیمکن میز پر پٹکتے ہوئے عدن سے مخاطب ہو کر کہا، جو ارجمان کے پاس ہی کھڑی تھی۔ سر میں کوشش کرتی ہوں لیکن آج ان کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب لگ رہی ہے، شاید رات کو سو نہیں پائے۔ عدن نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا اور کنکھیوں سے ارجمان کو دیکھا جو منہ میں نوالا ٹھونس کر عجیب سی شکلیں بنا رہا تھا۔ اسے پاگل خانے بھیجنے کا وقت اب قریب آ گیا ہے۔ میں وکیل صاحب سے بات کر چکا ہوں، جلد ہی اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی۔ سکندر شاہ نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی کافی کا گھونٹ بھرا اور کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ میری گاڑی نکالو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے ملازم کو آواز دی اور کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ عدن کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہی وہ وقت تھا جس کا انہیں انتظار تھا۔ اللہ حافظ چچا جان، میرے لیے چاکلیٹ لائیے گا، ارجمان نے ہاتھ ہلاتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ تو سکندر شاہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور باہر کی جانب بڑھ گئے۔ عدن نے گہرا سانس لیا اور کھڑکی سے انہیں گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی، عدن نے ارجمان کی طرف دیکھا۔ وہ جا چکے۔ عدن کی آواز میں عزم تھا۔ گڈ، اب تمہارے پاس صرف 20 منٹ ہیں عدن۔ ملازم کچن میں مصروف ہیں اور گارڈز گیٹ پر۔ اوپر والے پورشن میں اس وقت کوئی نہیں ہے۔ ارجمان کے لہجے سے پاگل پن غائب ہو چکا تھا اور اب وہاں صرف سنجیدگی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ارجمان، اگر وہ واپس آ گئے تو؟ عدن کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا رات کو باتوں میں لگ رہا تھا۔ ڈرنا نہیں، یاد رکھو یہ صرف ایک فائل نہیں ہے، یہ میری اور تمہاری آزادی کا پروانہ ہے۔ میں کوریڈور میں نظر رکھوں گا، تم بس جاؤ۔ ارجمان نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے حوصلہ دیا۔ اس کے لمس نے عدن کو ایک نئی طاقت بخشی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ عدن نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ برآمدے میں مکمل سناٹا تھا۔ اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور دیوار کے ساتھ لگ کر چلنے لگی تاکہ کیمروں کی زد میں کم سے کم آئے۔ سکندر شاہ کا کمرہ کوریڈور کے آخر میں تھا۔ عدن کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ اس کی آواز باہر تک سنائی دے رہی ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور ایک لمبا سانس لیا۔ کمرے میں مہنگے پرفیوم کی خوشبو رچی بسی ہوئی تھی جو سکندر شاہ استعمال کرتے تھے۔ عدن کو اس بو سے کراہیت محسوس ہوئی۔ اس نے نظریں دوڑا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ ارجمان کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق سیف الماری کے اندر خفیہ خانے میں تھی۔
وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھی اور اسے کھولا۔ کپڑوں کے پیچھے لکڑی کا ایک پینل تھا جسے سرکانے پر اسٹیل کی تجوری نمایاں ہو گئی۔ کوٹ کیا تھا؟ گھبراہٹ میں اس کے ذہن سے سب کچھ محو ہونے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، یاد آیا، ان کی تاریخ پیدائش کا الٹ۔ عدن نے کانپتی انگلیوں سے ہندسے ملانا شروع کیے۔ 2 5 9 1 ٹک۔ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ سیف کا لاک کھل گیا۔ عدن کے چہرے پر کامیابی کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جلدی سے سیف کا دروازہ کھولا تو اندر نوٹوں کی گڈیاں اور زیورات پڑے ہوئے تھے، لیکن عدن کی نظر صرف نیلے رنگ کی اس فائل پر تھی جو سب سے نیچے دبی ہوئی تھی۔ اس نے فائل باہر نکالی اور اسے کھول کر دیکھا۔ پراپرٹی ٹرانسفر، ڈیڈ اور میڈیکل رپورٹس، یہ وہی فائل تھی۔ مل گئی۔ عدن نے سرگوشی کی۔ اس نے جلدی سے فائل کو اپنی قمیض کے اندر چھپایا اور سیف بند کرنے لگی تھی کہ اچانک باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ عدن کے ہاتھ رک گئی۔ ہارن کی آواز جانی پہچانی تھی۔ وہ بھاگ کر کھڑکی کی طرف گئی اور پردے کی اوٹ سے جھانکا۔ سکندر شاہ کی گاڑی واپس پورچ میں آ رکی تھی۔ یا اللہ رحم، یہ واپس کیوں آ گئے؟ عدن کا رنگ فق ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ وہ اب کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی کیونکہ سکندر شاہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ہی آ رہے تھے۔ دوسری طرف ارشمان بھی اپنی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عدن پھنس چکی ہے۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اگر چچا کمرے میں چلے گئے تو عدن ماری جائے گی، ارشمان نے فیصلہ کیا۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیوں کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی سکندر شاہ اوپر پہنچے، انہوں نے ارشمان کو راستے میں لیٹے ہوئے دیکھا جو زور زور سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ہٹو راستے سے، یہ کیا تماشا ہے؟ سکندر شاہ نے غصے سے کہا۔ وہ اپنی اہم ڈائری بھول گئے تھے اور جلدی میں تھے۔ نہیں ہٹوں گا، یہاں سانپ ہے، بہت بڑا سانپ، وہ مجھے کھا جائے گا۔ ارشمان نے ان کا راستہ روکتے ہوئے ان کی ٹانگ پکڑ لی۔ چھوڑو میری ٹانگ، پاگل انسان۔ کون سا سانپ؟ یہاں کوئی سانپ نہیں ہے۔ سکندر شاہ نے اسے جھٹکنے کی کوشش کی لیکن ارشمان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ دیکھیں، وہاں دیوار پر چل رہا ہے، بچائیں مجھے چچا، بچائیں۔ ارشمان نے چیخو پکار شروع کر دی۔ ملازم بھی نیچے جمع ہو گئے۔ سکندر شاہ بری طرح جھنجھلا گئے۔ رحیم، ہٹاؤ اس مصیبت کو میرے راستے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ سکندر شاہ چلائے۔ رحیم اور 1 2 اور ملازم آگے بڑھ کر ارشمان کو کھینچنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ارشمان نے مزاحمت کرتے ہوئے خود کو فرش پر مزید پھیلا لیا۔ اتنی دیر میں عدن کو موقع مل گیا۔ اس نے شور کی آواز سنی اور سمجھ گئی کہ ارشمان نے انہیں باتوں میں لگا رکھا ہے۔ وہ جو باتھ روم میں چھپنے کا سوچ رہی تھی، اسے اب نکلنے کا راستہ مل گیا۔ وہ کھڑکی سے ملقا پائپ کے ذریعے تو نہیں اتر سکتی تھی، لیکن سکندر شاہ کے کمرے کا دوسرا دروازہ عقبی گیلری میں کھلتا تھا جو شاذ و نادر ہی استعمال ہوتا تھا۔ عدن نے ہمت کی اور وہ جام دروازہ زور لگا کر کھولا۔ خوش قسمتی سے وہ کھل گیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی اور عقبی سیڑھیوں سے ہوتی نیچے کچن کے راستے سے دوبارہ لاؤنج کی طرف جانے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ ادھر ارشمان نے جب محسوس کیا کہ کافی وقت گزر چکا تو اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ وہ چلا گیا سانپ، آپ نے اسے بھگا دیا چچا، آپ میرے ہیرو ہیں۔ اس نے اٹھ کر تالیاں بجانا شروع کر دی۔ سکندر شاہ نے اسے دھکا دیا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اندر گئے، اپنی ڈائری میز سے اٹھائی اور شک کی نگاہ سے سیف کی طرف دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر باہر نکل گئے اور دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ جب گاڑی کے جانے کا یقین ہو گیا تو عدن لڑکھڑاتے قدموں سے ارشمان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرہ پسینے سے شرابور۔ ارشمان فوراً سے اس کی طرف لپکا اور اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ پانی کا گلاس اسے ہونٹوں سے لگایا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے تمہیں دیکھا تو نہیں؟ ارشمان کی آنکھوں میں بے پناہ فکر تھی۔ نہیں، بچت ہو گئی، یہ لیں۔ عدن نے کانپتے ہاتھوں سے قمیض کے اندر چھپائی ہوئی فائل نکال کر ارشمان کے حوالے کی۔ ارشمان نے فائل تھامی تو اس کے ہاتھ بھی لرز رہے تھے۔ یہ کاغذات اس کے باپ کی نشانی اور اس کی بے گناہی کا ثبوت تھے۔ اس نے فائل کھولی اور ایک ایک کاغذ کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دیکھو عدن، یہ پراپرٹی کے کاغذات، ان پر میرے بابا کے دستخط جعلی ہیں، اور یہ ڈاکٹر کی رپورٹ جس میں لکھا ہے کہ مجھے ہائی ڈوز دے کر میرا دماغی توازن بگاڑا جا رہا ہے۔ ارشمان کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے فائل بند کی اور اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ پھر اپنے خون نے میرے ساتھ یہ سب کیا، صرف چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے۔ عدن نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حوصلہ رکھیں ارشمان، اب یہ ثبوت ہمارے پاس ہیں، اب وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
اب ان کے برے دن شروع ہونے والے۔ عدن کا لمس محسوس کر کے ارشمان نے آنکھیں کھولی، اس کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی نے اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی۔ تم نے آج ثابت کر دیا عدن کے خونی رشتوں سے بڑھ کر احساس کا رشتہ ہوتا ہے۔ میں ساری زندگی تمہارا یہ احسان نہیں چکا سکوں گا، ارشمان نے جذباتی لہجے میں کہا اور عدن کے ہاتھ پر اپنی پیشانی رکھ دی۔ عدن کا دل پگھل سا گیا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ ارشمان کے بالوں میں پھیرا۔ یہ احسان نہیں ارشمان، میں نے وہی کیا جو میرا دل نے کہا۔ اب ہمیں اگلا قدم اٹھانا ہے۔ یہ فائل آپ کے وکیل تک کیسے پہنچے گی؟ عدن نے خود کو جذباتی حصار سے نکال کر عملی بات کی۔ تو ارشمان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وقار صاحب بہت ایماندار وکیل ہے اور میرے بابا کے دوست بھی، لیکن میں باہر نہیں جا سکتا۔ چچا کے مخبر ہر جگہ موجود ہیں۔ اگر میں باہر نکلا تو انہیں شک ہو جائے گا، تو پھر میں جاؤں گی؟ عدن نے سوالی انداز میں پوچھا۔ نہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر چچا کے آدمی نے تمہیں فائل کے ساتھ پکڑ لیا تو وہ تمہیں مار دیں گے۔ ارشمان نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ وہ عدن کو مزید خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، لیکن کوئی اور راستہ بھی تو نہیں ہے۔ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں دوپہر کو ماں کی دوائیاں لینے کے بہانے جاؤں گے اور وقار صاحب کو یہ فائل دے کر آ جاؤں گے۔ کوئی مجھ پر شک نہیں کرے گا کیونکہ میں تو صرف ایک معمولی سی کیئر ٹیکر ہوں، عدن نے دلیل دی۔ ارشمان سوچ میں پڑ گیا۔ عدن کی بات میں وزن تھا۔ وہ پاگل ارشمان کی کیئر ٹیکر تھے، کسی کی توجہ کا مرکز نہیں بن سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن بہت احتیاط سے۔ میں وقار انکل کو فون کر دوں گا، وہ تمہیں سٹی پارک کے پاس ملیں گے، تم وہاں یہ فائل ان کے حوالے کر دینا۔ منصوبہ طے پا گیا۔ دوپہر کے وقت عدن نے سکندر شاہ کے گھر فون کر کے اطلاع دی کہ وہ اپنی ماں کے لیے دوائی لینے جا رہی ہے۔ گارڈ نے تلاشی لیے بغیر اسے جانے دیا کیونکہ اس کے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا پرس تھا۔ فائل اس نے اپنے برقعے کے اندر چھپا رکھی تھی۔ سٹی پارک کے اندر ایک ویران کونے میں ایک سیاہ رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ عدن اس کے قریب پہنچی۔ شیشہ نیچے ہوا تو اندر ایک معمر شخص بیٹھے تھے۔ وقار صاحب؟ عدن نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جی بیٹی، ارشمان نے مجھے بتایا تھا، وقار صاحب نے شفقت سے کہا۔ عدن نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر تیزی سے فائل نکال کر کھڑکی سے اندر پھینک دی۔ اس میں اصلی کاغذات ہیں۔ ارشمان نے کہا ہے کہ اب مزید انتظار نہیں کرنا۔ تم فکر نہ کرو بیٹی، اب قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ میں آج ہی عدالت سے وارنٹ جاری کرواؤں گا۔ ارشمان نے کہنا کہ تیاری رکھے، کل صبح کا سورج سکندر شاہ کی بربادی لے کر طلوع ہوگا۔ وقار صاحب نے یقین دہانی کروائی اور گاڑی آگے بڑھا لی۔ عدن نے سکون کا سانس لیا۔ آدھا کام ہو چکا تھا۔ شام کو جب وہ واپس حویلی پہنچے تو ماحول معمول کے مطابق تھا۔ سکندر شاہ ابھی تک لا علم تھے کہ ان کی سلطنت کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد ارشمان اور عدن کمرے میں موجود تھے۔ ارشمان بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ٹھیک ہو گیا سب؟ اس نے عدن کے آتے ہی پوچھا۔ جی، وقار صاحب کو فائل مل گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کل صبح پولیس آئے گی، عدن نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ارشمان وہیں قالین پر سجدے میں گر گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد وہ اٹھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کل، صرف کل کا دن اور پھر یہ قید ختم۔ وہ عدن کے قریب آیا۔ جانتی ہو عدن، میں سب سے پہلے کیا کروں گا؟ کیا؟ عدن نے مسکرا کر پوچھا۔ میں سب کے سامنے تمہارا ہاتھ تھام کر بتاؤں گا کہ اس پاگل کو ٹھیک کرنے والی مسیحا تم ہو۔ عدن شرما گئی۔ بس کریں اب، آپ کو پاگل بننے کا بہت شوق ہے۔ تمہارے پیار میں تو میں سچ میں پاگل ہو سکتا ہوں عدن۔ ارشمان کی نظروں کی تپش عدن سے برداشت نہ ہوئی۔ اب سو جائیں، کل بہت بڑا دن ہے، ہمیں صبح جلدی اٹھنا ہوگا۔ عدن نے بات کا رخ موڑا۔ ہاں، کل ہنگامہ ہوگا، مجھے صبح ایک زبردست ڈرامہ کرنا ہوگا تاکہ چچا کو بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ ارشمان نے ایک طائرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو اگلی صبح جب سکندر شاہ ناشتے کی میز پر آئے تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ان کا اس گھر میں آخری ناشتہ ہے۔ ارشمان معمول سے زیادہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ چچا، آج موسم کتنا اچھا ہے نا، ایسا لگتا ہے جیسے بارش ہونے والی ہے، گناہوں کو دھونے والی بارش، ارشمان نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تو سکندر شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس جملے میں پاگل پن کم اور طنز زیادہ تھا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو، اپنا کھانا کھاؤ، انہوں نے ڈانٹا۔ میں تو کھا رہا ہوں چچا، لیکن آپ کا وقت ختم ہو گیا۔ ارشمان نے چمچ میز پر رکھا اور
سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے معصومیت کا نقاب اتر چکا تھا اور وہاں اب ارجمان شاہ کا اصل روب اور دبدبا تھا۔ کیا مطلب؟ سکندر شاہ کو خطرے کا احساس ہوا۔ اسی لمحے باہر سے پولیس کے سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ سکندر شاہ بوکھلا کر کھڑکی کی طرف بھاگے۔ پولیس کی کئی گاڑیاں حویلی کے احاطے میں داخل ہو رہی تھیں۔ یہ پولیس کیوں آئی ہے؟ سکندر شاہ چلائے۔ میں نے بلایا ہے انہیں، ارجمان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ تم تو پاگل ہو۔ سکندر شاہ کی زبان ہکلانے لگی۔ پاگل تو آپ ہیں چچا جان، جو دولت کی ہوس میں اندھے ہو گئے۔ میں تو صرف ایک ایکٹر تھا اور آپ میرے تماشائی۔ ارجمان قدم بہ قدم ان کی طرف بڑھا۔ عدن بھی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ سکندر شاہ نے عدن کو دیکھا۔ تم نے غداری کی؟ غداری نہیں سر، وفاداری، اپنے پیشے سے اور انسانیت سے، عدن نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ اتنی دیر میں انسپکٹر وقار صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ مسٹر سکندر شاہ، آپ کو اپنے بھائی کے قتل اور بھتیجے کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس آپ کے خلاف پکے ثبوت موجود ہیں۔ انسپکٹر نے ہتکڑی نکالتے ہوئے کہا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سب بکواس ہے، یہ پاگل ہے، اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ سکندر شاہ نے چیختے ہوئے شروع کر دیا، لیکن پولیس والوں نے انہیں دبوچ لیا۔ پاگل میں نہیں، آپ ہیں چچا۔ اور یہ فائل؟ ارجمان نے جیب سے اس فائل کو فوٹو کاپی نکال کر لہرائی۔ یہ ثبوت ہے آپ کے جرائم کا، لے جائیں انہیں۔ پولیس سکندر شاہ کو گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ ارجمان وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ برسوں کا بوجھ اس کے سینے سے اتر گیا۔ اس نے مڑ کر عدن کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ہم جیت گئے ارجمان۔ ہاں عدن، ہم جیت گئے، اور یہ جیت صرف میری نہیں، ہماری ہے۔ ارجمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ تمام سازشیں دم توڑ چکی ہیں اور اب صرف خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ سکندر شاہ کی گرفتاری کے بعد شاہ ولاس کی فضا یکسر بدل چکی تھی۔ وہ خوف اور دہشت جو دیواروں سے ٹپکتی تھی اب سکون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ارجمان شاہ نے سب سے پہلے عدن کی ماں کو شہر کے بہترین ہسپتال میں منتقل کروایا، جہاں ماہر نفسیات کی نگرانی میں ان کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ آج ارجمان شاہ عدن کے چھوٹے سے گھر کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ اس کے سامنے عدن کی بڑی بہن عالیہ بیٹھی تھی، جو ارجمان کی شخصیت اور اس کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر ابھی تک حیرت زدہ تھی۔ دیکھیں عالیہ باجی، میں جانتا ہوں کہ ہمارا آغاز ایک جھوٹ اور ناٹک سے ہوا تھا، لیکن میرا یقین کریں کہ میرے جذبات میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ ارجمان نے انتہائی سنجیدگی اور عاجزی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ میں عدن کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں، لیکن بطور کیئر ٹیکر نہیں، بلکہ بطور شریک حیات۔ اس نے جس طرح مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، میں ساری زندگی اس کا احسان نہیں چکا سکتا۔ عالیہ نے ایک نظر پردے کے پیچھے چھپی عدن کی پرچھائی پر ڈالی اور پھر مسکرا کر بولی، عدن نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے ارجمان صاحب۔ ہمیں آپ کی دولت سے غرض نہیں، لیکن جس طرح آپ نے ہماری امی کے علاج کی ذمہ داری اٹھائی ہے اور عدن کی عزت کی حفاظت کی ہے، میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ارجمان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ عدن کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ یہ صرف میری بیوی نہیں ہوگی، بلکہ اس گھر کی مالکن ہوگی جہاں کل تک اسے حکم دیا جاتا تھا۔ رشتہ طے پا گیا اور سادگی مگر وقار کے ساتھ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ عدن کی ماں کی طبیعت میں بھی تیزی سے بہتری آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی رخصتی کے لیے ویل چیئر پر موجود تھی۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ شاہ ولاس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا اور پھولوں کی مہک نے ماحول کو معطر کر رکھا تھا۔ ارجمان نے اپنی ضد منوا لی تھی کہ وہ ولیمہ اور شادی ایک ساتھ دھوم دھام سے کرے گا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ارجمان شاہ کی زندگی میں اب خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ نکاح کے بعد عدن کو ارجمان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس نے ارجمان کی دیکھ بھال کی تھی، جہاں اس نے اس کی بچگانہ ضدیں برداشت کی تھیں، لیکن آج اس کمرے کا نقشہ بدل چکا تھا۔
ہر طرف گلاب اور موتیے کے پھولوں کی لڑیوں نے ایک سحر انگیز سا سما باندھ رکھا تھا۔ عدن سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس بیڈ کے وسط میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ماضی کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے۔ وہ لمحے جب ارجمان فرش پر لیٹ کر روتا تھا، اور وہ لمحے جب اس سنجیدگی سے اسے اپنے دل کی بات کہتا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی۔ عدن نے اپنے گھٹنوں پر رکھے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ قدموں کی آواز قالین پر ابھری اور بیڈ کے قریب آ کر رک گئی۔ ارجمان نے آہستگی سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے عدن کی طرف دیکھا، جو گھونگھٹ میں چھپی ہوئی تھی، تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے عدن کا گھونگھٹ اٹھایا۔ سامنے وہ چہرہ تھا جو اس کی دنیا کا مرکز بن چکا تھا۔ عدن نے نظریں جھکا رکھی تھیں اور شرم سے اس کے گالوں پر لالی چھائی ہوئی تھی۔ السلام علیکم میری کیئر ٹیکر۔ ارجمان نے شرارت سے سرگوشی کی تو عدن نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور ارجمان کو مسکراتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ وعلیکم السلام، لگتا ہے آپ کو پرانی عادتیں نہیں بھولی۔ عدن نے دھیرے سے جواب دیا۔ کیسے بھول سکتا ہوں، انہی عادتوں نے تو مجھے تم تک پہنچایا ہے۔ ارجمان نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور آہستگی سے عدن کی ٹھوڑی کو چھو کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کے لمس میں بلا کی نرمی اور اپنائیت تھی۔ آج پاگل پن کا دورہ نہ ڈالنے کا۔ عدن نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے تنبیہ کی، جیسا کہ وہ اکثر ماضی میں کرتی تھی۔ ارجمان اس بات پر کھل کھلا کر ہنس دیا اور بولا، اب تو لگتا ہے کہ سچ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ عدن پریشان سی ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی کہ کہیں وہ پھر سے کسی ذہنی کیفیت کا شکار تو نہیں ہو رہا۔ اس کے ماتھے پر فکر مندی کی لکیریں ابھر آئیں۔ کیا مطلب؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ارجمان نے اس کی پریشانی بھانپ لی اور مزید مسکرا کر بولا، تمہارے پیار میں عدن، تمہارے پیار میں پاگل ہونے کا خطرہ تو اب ہمیشہ رہے گا، اور یہی میری سب سے بڑی ضد ہے۔ عدن نے سکھ کا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ آپ بھی نہ ڈرا ہی دیا تھا مجھے۔ میں سمجھی کہ پھر سے کوئی تماشا کرنے والے ہیں۔ ویسے اگر میں نے ضد کی کہ میری شرٹ عدن چینج کرے گی تو کیا تم غصہ کرو گی؟ ارجمان نے پرانی بات یاد دلائی تو عدن کو وہ منظر یاد آ گیا جب اس نے ارجمان کے بازو پر چٹکی کاٹی تھی۔ اگر ایسی ضد کی تو پھر بازو پر نہیں، اس بار گردن پر چٹکی کاٹوں گی۔ عدن نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ارجمان سنجیدہ ہو گیا اور اس نے عدن کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ عدن، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے۔ وہ چٹکیاں، وہ ڈانٹ ڈپٹ، وہ سب میرے لیے صرف ایک ڈرامہ نہیں تھا، بلکہ وہ واحد احساس تھا جو مجھے یہ یقین دلاتا تھا کہ میں زندہ ہوں۔ اس کی آواز میں جذبات کا سمندر امڈ آیا۔ وہ چٹکیوں نے تو مجھے زندہ رکھا تھا عدن، جب سب مجھے مارنے کے در پہ تھے، جب میرا اپنا خون مجھے زہر دے رہا تھا، تب تمہارا وہ غصہ اور وہ روک ٹوک مجھے یہ احساس دلاتی تھی کہ کوئی ہے جو میری فکر کرتا ہے، چاہے وہ فکر ایک ملازمہ کی حیثیت سے ہی تھی، لیکن وہ خالص تھی۔ عدن کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں بھی آپ کے بغیر خود کو اکیلا رکھوں سوچ بھی نہیں سکتی ارجمان۔ آپ کی وہ تنہائی مجھ سے دیکھی نہیں جاتے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کی مدد کا ذریعہ بنایا۔ ارجمان نے آگے بڑھ کر پہلی بار بغیر کسی ناٹک کے، بغیر کسی ڈر کے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ وہ لمحہ پاکیزہ تھا، سچا تھا اور اپنی محبت کو ثابت کرنے کا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں عدن کہ جن ہاتھوں نے مجھے سہارا دیا، مجھے ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں رہنے دوں گا۔ ارجمان نے اس کی پیشانی پر اپنی مہر محبت ثبت کر دی
اور ادن نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو اپنے اندر اتار لیا۔ کمرے میں پھیلی خوشبو گواہ تھی کہ دو بھٹکتے ہوئے مسافروں کو بالآخر اپنی منزل مل گئی ہے۔ اگلے ہی روز اخبارات میں خبر گرم تھی کہ مشہور بزنس ٹائکون سکندر شاہ کو اپنے بھائی کے قتل اور بھتیجے پر جان لیوا حملے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ارجمان نے وہ خبر پڑھی اور اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ اس باب کو اس نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ارجمان اور ادن پر مہربان تھے۔ ادن نے گھر کا نظام اتنی خوش اسلوبی سے سنبھال لیا کہ ارجمان اب گھر کے معاملات سے بالکل بے فکر ہو کر اپنے بزنس پر توجہ دے رہا تھا۔ اس کی ماں بھی اب مکمل صحت یاب ہو کر انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ 1 سال بعد شاہ ولاس میں ایک بار پھر خوشیوں کا ہنگامہ تھا۔ اللہ نے انہیں خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا۔ ارجمان اسپتال کے کمرے میں موجود تھا جہاں ادن بیڈ پر لیٹی مسکرا رہے تھے اور اس کے پہلو میں ننھی پری پرسکون نیند سو رہی تھی۔ دیکھا ارجمان، یہ بالکل آپ پر گئی ہے، وہی ناک وہی آنکھیں۔ ادن نے پیار سے بچی کے گال کو چھوا۔ نہیں، یہ مجھ پر نہیں، تم پر گئی ہے۔ اس کا معصوم چہرہ بالکل تمہارے جیسا ہے۔ ارجمان نے جھک کر اپنی بیٹی کی پیشانی چومی، پھر ادن کے ماتھے پر پیار کیا۔ شکریہ ادن، میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے۔ یہ بیٹا، یہ رحمت ہم دونوں کے لیے بہت خاص ہے۔ یہ بیٹی ہے، ادن نے اصلاح کی۔ ہاں بیٹی، لیکن میرے لیے تو یہ میری کل کائنات ہے۔ جانتی ہوں اس کا نام کیا رکھیں گے؟ کیا؟ ادن نے پوچھا۔ امید، کیونکہ جب میں نا امیدی کے اندھیروں میں تھا تو تم میری امید بن کر آئی تھی، اور اب یہ ہماری زندگی کی نئی امید ہے۔ ادن کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ بہت پیارا نام ہے۔ ارجمان نے اپنی چھوٹی سی فیملی کو دیکھا اور دل کی گہرائیوں سے رب کا شکر ادا کیا۔ اس نے جو جنگ اکیلے شروع کی تھی، آج وہ ایک بھرپور لشکر یعنی اپنی فیملی کے ساتھ جیت چکا تھا۔ اس کی شرٹ اب بھی ادن ہی چینج کرتی تھی، لیکن اب وہ ضد نہیں بلکہ محبت کا ایک خوبصورت استعارہ بن چکا تھا۔